بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تاریخ اسلام کے چہرے پر شہیدوں کا لہو ایک اجالا بن کر عقل و عشق کے ایوانوں کو روشن کرتا رہا ہے۔ ہماری تاریخ شہادتوں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی شہید منصب شہادت پر فائز ہوتا ہے تو اس کی شہادت کے چرچے ہوتے ہیں۔ دنیا خراج عقیدت پیش کرتی ہے، لیکن ایک شہادت ایسی بھی ہے کہ ابھی شہادت کا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا اور اس شہادت کا ذکر عام ہو گیا۔ یہ واقعہ ذکر کرنے والی ذات کوئی عام نہیں بلکہ نبیوں کے سردار، تاجدار کائنات، وجہ وجود کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس شہادت کا احوال سننے والے صحابہ کرام تھے۔ شہادت کی خبر لانے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین تھے۔ کس کی شہادت کے تذکرے تھے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ناظرین، اسی کی شہادت کے تذکرے تھے جنہوں نے شہید ہو کر شہادت کی آبرو بڑھا دی۔ ہاں، وہی نبی کا نواسا جس نے اپنا سب کچھ لٹا کے نانا کا سب کچھ بچا لیا۔ ہاں، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کہ جس نے کربلا میں وہ داستان رقم کی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ لیکن عزیزو، یہ داستان رقم کرنا سہل نہ تھا۔ اس کے لیے کربلا کے ریگزار کا ورق ہوتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کے قلم شدہ بازو کا قلم ہوتا ہے۔ ہم شکل پیمبر علی اکبر کے سینے کی روشنائی ہوتی ہے، تب کہیں جا کے حسین یہ داستان تحریر کرتے ہیں۔ کربلا محض جز وقتی واقعہ نہیں بلکہ حق اور باطل کا فلسفہ ہے۔ کربلا محض ایک مقام کا نام نہیں بلکہ ظلم کے آگے ڈٹ جانے کا حوصلہ ہے۔ کربلا صبر کا درس ہے۔ کربلا ایثار کی مثال ہے۔ کربلا بے سر و سامانی میں ظالم اور جابر سامراج سے ٹکرا جانا ہے۔ کربلا ہر حال میں دین کا وفادار رہنا ہے۔ کربلا سوکھے گلے سے ظلم کی تلوار کا گلا گھونٹنا ہے۔ کربلا ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اگر ہم تاریخ انسانی پر ایک نگاہ ڈالیں تو یہ جہان بے ثبات حق اور باطل کی کشمکش کا مظہر دکھائی دے گا۔ کہیں خلیل اللہ نمرود کے دربار میں کلمہ حق بلند کرتے نظر آئیں گے تو کہیں کلیم اللہ اپنی بوریہ نشینی کے ساتھ فرعون سے نبرد آزما دکھائی دیں گے۔ ہر دور میں حق کے مقابلے پر باطل قوتیں سر اٹھاتی رہی ہیں، لیکن اہل حق دنیا کو باور کراتے رہے ہیں کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق خود ایک طاقت ہے۔ حق خود ایک طاقت ہے۔
اہل حق زمین پر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں میرے دوستو، اور باطل قوتیں شیطان کی آلہ کار ہوتی ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے دین اسلام کا آغاز ہوا، انبیاء کرام دین پہنچاتے رہے، باطل قوتوں کا مقابلہ کرتے رہے، دین اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دوستو بزرگوں، یاد رہے کہ اسلام مذہب نہیں، اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔ مذہب کا دائرہ عبادات اور اخلاقیات تک محدود ہوتا ہے، جبکہ دین پوری کی پوری حیات انسانی کا احاطہ کرتا ہے۔ دین صرف مسجد و خانقاہ کی حدود میں محدود نہیں ہوتا، دین فرد کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، دین سماج پر غالب ہونے کے لیے ہے۔ دین نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح اور طلاق کا نام ہی نہیں بلکہ اقتصادیات، معیشت، سیاست اور ریاست کا نظام ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ دین کی تقسیم کر لی جائے، نماز، روزہ، صبر و شکر، عبادت و ریاضت کا نظام امام حسین سنبھال لیں اور معیشت، سیاست اور ریاست یزید کے تابع ہو۔ اسی مقصد کے پیش نظر یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ یزید کی بیعت کر کے اس کے اقتدار کی توثیق کر دیں تاکہ یزیدیت کو اپنے باطل نظریات رائج کرنے کی کھلی چھوٹ مل جائے۔ یزید کی سرکشی اور دین سے بغاوت کسی سے مخفی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جید صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان میں سے کسی نے بھی اس کی بیعت نہیں کی۔ صحابہ کرام میں کچھ شخصیات کو عرب کا دماغ کہا جاتا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب یزید کے مطالبے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یزید کا مطالبہ شدت اختیار کرتا گیا اور دوسری جانب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کا عزم بھی غیر متزلزل رہا۔ کمزور ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی، لیکن نبی کا نواسہ انکار پر مصر تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار بیعت کیوں تھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سوچو، یزید کو سیدنا حسین سے اصرار بیعت کیوں تھا؟ اکثریت کی بیعت کے باوجود یزید کی ضد تھی کہ حضرت حسین بیعت کریں، کیونکہ یزید جانتا تھا، وہ جانتا تھا سارے بیعت کر لیں، اگر حسین نے بیعت نہ کی تو کسی نے نہ کی، اور اگر کوئی بیعت کرے نہ کرے، حسین نے بیعت کر لی تو سمجھو سب نے بیعت کر لی، کیونکہ حسین کسی فرد کا نام نہیں بلکہ دین کے وارث کا نام ہے۔ حسین حق کا استعارہ ہیں، حسین دین کے نمائندے ہیں، حسین آدم سے خاتم تک تمام اہل حق کے وارث ہیں۔ یزید کے اصرار کی شدت اتنی بڑی کہ نواسہ رسول کو مدینہ چھوڑنا پڑ گیا۔ مدینہ چھوڑنے کا سبب یہ تھا کہ اطلاع ملی تھی کہ یزید کے کارندے مدینے میں نواسہ رسول کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ کربلا کے بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ سیدنا حسین کا فیصلہ کس قدر دانشمندانہ تھا، کیونکہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ میں مکے اور مدینے میں صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں اور حرمین کا تقدس پامال ہوا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو
آپ نے مدینہ چھوڑا، نانا کے روزے پر آئے، الوداعی سلام کیا۔ ناظرین، یہ کہنا بہت آسان ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ آج جو زائرین مدینہ جاتے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے تو صحیح، جب مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی کیا قلبی کیفیت ہوتی ہے؟ زائرین اور تاجدار مدینہ میں تعلق غلام اور آقا کا ہے، لیکن حسین کا رشتہ صرف غلام اور آقا کا نہیں تھا۔ حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، زہرا کی گود کے پالے، علی المرتضیٰ کے نور نظر اور لخت جگر تھے۔ حسین وہ تھے کہ محبوب خدا نماز ادا کر رہے ہوتے اور سجدے میں پشت پر آ کر بیٹھ جاتے تو نبی سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ حسین خود نہ اتر جائیں۔ حسین وہ تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت سونگ آ رہے ہیں نواسے رسول کو شہید کرنے کے لیے۔ اس پر حج سے ایک دن پہلے آپ نے 8 ذی الحج کو مکے سے بھی رخصت سفر باندھا۔ دنیا حج کرنے آ رہی تھی اور حسین جا رہے تھے۔ آنے والے حج کرنے آ رہے تھے، جانے والا حج بچانے جا رہا تھا۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں وارد ہوئے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں حق اور باطل کا معرکہ ہونا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جسے نواسے رسول کی آخری آرامگاہ ہونے کا اعزاز عطا ہونا تھا۔ منور بدایونی نے یوں کہا، زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسین مدینے سے کیوں رخصت ہو گئے، مکے سے کیوں رخصت ہو گئے، وہ بھی حج سے ایک دن پہلے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک جان بچانے کے لیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو کربلا میں جان کیوں دیتے، کوئی درمیانی راہ نکالتے؟ ناظرین، حسین جانتے تھے کہ مدینے میں خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا۔ ابو لؤلؤ فیروز نے شہید کیا، لیکن ابو لؤلؤ فیروز کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما تھیں، یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ امام حسین جانتے تھے مدینے میں سیدنا عثمان ذو النورین کو شہید کر دیا گیا۔ آج تک قاتل کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ مدینے میں نواسے رسول سیدنا حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا۔ کس نے زہر دیا، آج تک تعین نہ ہو سکا۔ حسین جانتے تھے کہ اگر میں مدینے میں رہا تو میرے قاتلوں کے چہروں پر بھی نقاب رہ جائے گا۔ میری شہادت کے بعد لوگ کہیں گے کہ مدینے میں تو ایک خلق خدا آتی ہے، نہ جانے کون شہید کر گیا۔ اگر مکے میں شہید ہوا تو مورخ لکھے گا کہ دنیا بھر سے حجاج آئے ہوئے تھے، معلوم نہیں کس نے شہید کر دیا۔ اس لیے امام حسین نے مدینہ اور پھر مکہ چھوڑا اور کربلا پہنچے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزیدی امام حسین کو دھوکے سے کربلا لائے، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ حسین عقل و فہم و شعور اور تدبر و فراست کی معراج تھے، انہیں کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یزیدی دھوکے سے حسین کو کربلا نہیں لائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حسین نے اپنی فراست سے اپنے قاتلوں کو گھیر کر کربلا میں جمع کیا، تاکہ واضح ہو جائے کہ اب 2 ہی طبقات ہیں، ایک طرف ظالم اور دوسری جانب اہل حق۔ اب کسی کا چہرہ مخفی نہ رہے گا، قاتل بے نقاب ہوں گے اور ہوئے۔ آج ایک ایک قاتل کا نام تاریخ میں محفوظ ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے، 4 محرم تک خیمے نصب کیے، خیمے نہر فرات کے ساتھ نصب کیے تھے۔ یزیدیوں نے کہا کہ خیمے نہر سے ہٹا کر دور نصب کریں۔ سیدنا حسین کے جان نثار اڑ گئے کہ ہم خیمے یہاں سے نہیں ہٹائیں گے۔ تکرار حد سے بڑی تو نوبت تلوار کشی تک پہنچ گئی۔ جو ہی دونوں جانب سے تلواریں میان سے نکلی، نبی کے نواسے نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم خیمے یہاں سے ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ حسین جانتے تھے کہ اس موقع پر جنگ ہو گئی تو مورخ لکھے گا کہ مسئلہ پانی کا تھا۔ حسین نے خیمے ہٹا لیے کہ دنیا پر کھل جائے یہ معرکہ پانی کا نہیں، حق اور باطل کا ہے۔ عزیزوں، 7 محرم آ گئی اور پانی بند ہو گیا۔ کیا ظلم تھا کہ جانور تو نہر فرات سے پانی پیتے تھے مگر نبی کی آل پر پانی بند تھا۔ نعمان کریم عارض انصاری نے کیا خوب کہا، یہ فقط منشاء تقدیر تھا، ورنہ لوگوں ایک اشارے سے زمانے میں برستا پانی۔ حسین مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے۔ اگر نہر فرات کو اشارہ کرتے تو پانی قدم بوسی کو آتا، فلک کی جانب نگاہ کرتے تو آسمان پانی برساتا، لیکن حسین تو اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اور اللہ حسین کے ذریعے دنیا کو بتا رہا تھا کہ میرا بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نواسے رسول نے متعدد بار حجت تمام کی کہ خوب جان لو، سمجھ لو میں کون ہوں، میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا بھائی ہوں اور کس کا نواسا ہوں۔ ایسا نہیں کہ یزیدی ان حقائق سے بے خبر تھے، بالکل نہیں۔ انہیں تو بس ایک ہی ضد تھی کہ حسین بیعت پر آمادہ ہو جائیں یا پھر انہیں شہید کر دیا جائے۔ یہی وہ ظالم لوگ تھے جو یزید اور ابن زیاد کی خوشنودی اور دنیاوی انعام و اکرام کے لالچ میں نواسے رسول کے مقابلے پر آ کھڑے ہوئے۔ 9 محرم آ گئی۔ یزیدی جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے مگر نواسے رسول نے فرمایا کہ ہم آج رات اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1 رات کی مہلت مانگی تھی، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ 1 رات کی مہلت دی تھی کہ مزید سوچ لو تم کس نبی کے امتی ہو اور کس کے مقابلے پر کھڑے ہو۔ یہ رات عاشور کی رات تھی، ساری رات سیدنا حسین اور ان کے جان نثار اللہ کے حضور اپنی بندگی پیش کرتے رہے۔ رات کا ایک پہر ایسا بھی آیا کہ جب نبی کے نواسے نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے در پہ ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ کوئی نہ گیا۔ حسین کردار پیمبر کے وارث ہیں، چراغ گل کیا کہ اگر تاریکی میں چلے جاؤ، چراغ روشن کیا، دیکھا سب موجود ہیں، کوئی نہ گیا۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، دیکھیے انسانی نفسیات یہ ہے کہ انسان اپنی جان بچانے کے جتن کرتا ہے، لیکن کربلا میں ایک دوسرا رخ نظر آتا ہے۔ لوگ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اپنی جانیں نبی کے نواسے پر صدقہ کرنے کے لیے بے چین ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بقائے دائمی نواسے رسول سے وابستگی میں ہے۔ چشم فلک بھی حیرت زدہ ہوگی کہ کیسے جان نثار ہیں جن پر جان نثاری نثار ہوتی ہے۔ دوسری جانب یزیدی خیمے، وہاں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عمر ابن سعد اور حر ٹہلتے رہے اور سوچتے رہے کہ کل جنگ ہوگی۔
اگر یزید کا ساتھ دیا تو دنیاوی انعام و اکرام ملے گا، اگر حسین کا ساتھ دیا تو بھوک پیاس ہی برداشت نہیں کرنی ہوگی بلکہ جان سے بھی جانا پڑے گا، لیکن آخرت میں جنت ملے گی۔ حسین کا ساتھ دینے میں انعام ادھار تھا لیکن دائمی تھا، یزید کا ساتھ دینے میں انعام نقد تھا مگر عارضی تھا۔ ابن سعد اور حر نے رات بھر خوب سوچ بچار کی اور بالآخر فیصلہ کر لیا۔ عمر ابن سعد نے فیصلہ کیا کہ آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی، ابھی جو مل رہا ہے وہ لے لو۔ اس کے برعکس حر نے طے کیا کہ یزید کی خوشنودی پانے سے دنیا اچھی ہو جائے گی پر آخرت میں بربادی ہے، لہذا دونوں نے اپنے اپنے فیصلے کیے اور اگلے دن حر اپنے بھائی، بیٹے اور غلام کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آ گئے، جبکہ عمر ابن سعد یزیدی فوج میں رہا۔ آج دونوں کے فیصلوں کا مستقبل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمر ابن سعد نفرت کی علامت بن گیا، دنیا بھی نہ ملی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی، جبکہ دوسری جانب حر کا نام عزت اور تکریم کی علامت بن گیا، دنیا میں بھی حسین کی غلامی کا اعزاز پایا اور آخرت میں جنت کا حقدار ٹھہرا۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے، یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ عزیزو، اگر ہم دونوں لشکروں کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ دونوں جانب مسلمان تھے، نمازی تھے، قرآن کے قاری تھے، پھر کیا بات ایسی تھی کہ ایک طرف جنت تھی تو دوسری طرف جہنم۔ بات کل اتنی تھی کہ ایک جانب جد و جہد خودی کے لیے تھی اور دوسری جانب خدا کے لیے تھی۔ ایک جانب حسین تھے، دوسری جانب حسین نہیں تھے۔ جہاں حسین تھے وہیں دین تھا، وہیں حق تھا، وہیں سچ تھا۔ 10 محرم کا دن آ گیا۔ 10 محرم کا دن آ گیا، معرکہ ہوا۔ نواسے رسول کے غلام جذبہ جان نثاری سے سرشار ہو کر اپنی جانوں کے نذرانے یکے بعد دیگرے پیش کرتے رہے۔ 72 جان نثاروں نے اپنے خون سے آئین وفاداری تحریر کیا۔ سلیم کوثر نے کیا خوب کہا کہ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ ان 72 جان نثاروں کی کیا عظمت کہ ان کی شہادت کے بعد جوانان جنت کے سردار انہیں مقتل سے خیمہ گاہ کی جانب خود اٹھا کر لاتے رہے۔ جوانان بنی ہاشم اپنی جانیں فدا کرتے رہے۔ اللہ رے استقامت حسین، اللہ رے یہ استقامت اور یہ صبر کہاں سے آیا؟ بس نواسے رسول کے پیش نظر دین تھا، میرے اللہ کے حکم تھے۔ یزید دین کی اصل شکل بگاڑنا چاہتا تھا
آپ نے 72 ساتھیوں پر دین کو قربان نہیں کیا، بلکہ 72 ساتھی دین پر قربان کر دیے۔ اپنے خاندان پر دین کو قربان نہیں کیا، بلکہ دین پر خاندان فدا کیا۔ دین کو خود پر قربان نہیں کیا، بلکہ خود کو دین پر قربان کیا۔ یہی حسینیت ہے، یہی حسینیت ہے۔ اتنی لاشیں اٹھا کر بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ حسین اپنے ہاتھ کی قدر و قیمت پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ میں نے بیعت کی تو یہ حق کی بیعت ہوگی۔ باطل کے ہاتھ پر جب سب ساتھی شہید ہو چکے تو خود نبی کا عمامہ سر پر رکھ کر اور حسن مجتبیٰ کا جبہ زیر تن کیے، ہاتھ میں علی المرتضیٰ کی تلوار لے کر نکلے۔ حسین کی چلتی ہوئی تلوار لا الہ الا اللہ سمجھا رہی تھی کہ دولت معبود نہیں ہے، اقتدار معبود نہیں ہے، دنیاوی آسائشیں معبود نہیں ہیں۔ اسی لیے تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے اور سجدے میں سر رکھ کر بتایا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جیسے کہ سجدے میں گویا کہہ رہے ہوں کہ پروردگار 72 ساتھی بھی نہیں ہیں، عباس و علی اکبر بھی نہیں ہیں، عون و محمد بھی نہیں ہیں، قاسم و علی اصغر بھی نہیں ہیں، میرے مالک بس میں اور تو، بس میں اور تو۔ شمر نے سر پر وار کیا، شمر کے چہرے کو دیکھا اور فرمایا صدق اللہ ورسولہ، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں ایک ابلق کتا دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ شمر پر نظر پڑی، اس کے چہرے پر ابلق کے نشان تھے۔ شمر نے سر پر وار کیا، جسم سے جدا ہوتا ہوا سر اعلان کر رہا تھا کہ پروردگار میں بھی نہیں، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو۔ یہی تو فرماتے تھے حسین کہ اے پروردگار، اگر میں نے ساری کائنات کو پا کر تجھے کھو دیا تو میں نے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر میں نے تجھ کو پا کر ساری کائنات کو کھو دیا تو میں نے کیا کھویا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ میرا سب کچھ میرے مالک تو ہی تو ہے۔ دوستو، ظالم نے جو سر اپنے آگے جھکانا چاہا تھا وہ سر جھکا تو بس اللہ کے حضور یہی حسین کی جیت تھی، یہی حق کی جیت تھی، یہی سچ کی جیت تھی۔ فتح اور شکست کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ کون مرا اور کس نے مارا، بلکہ معیار یہ ہوتا ہے کہ جب دو قوتیں مد مقابل آتی ہیں تو جو مقصد پالے وہ فاتح ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یزید قتل کر کے مقصد نہ پا سکا، حسین قتل ہو کے مقصود ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بعد کربلا حضرت زینب بنت علی اور امام زین العابدین نے اپنے صبر اور خطبات سے یزیدیت کے ایوانوں میں زلزلے برپا کیے اور کربلا کی قربانیوں کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر کے باطل چہروں سے نقاب اتار دیے۔ کربلا تاریخ کے سانحہ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو ہر دور کے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کربلا ہر دور کے مظلوم کا سہارا ہے، باطل سامراج سے ٹکرا جانے کا حوصلہ ہے۔ جوش ملی آبادی نے کیا کہا؟ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا
تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ بھی چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ بادشاہ